اللہ کی توفیق سے آج ہم لفظ نبی اور نبوت کے معنی کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند گوشوں کا ذکر کریں۔ رب تعالیٰ حق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جس غیب پہ مطلع کیا ہوتا ہے، نبی وہ غیب اپنی امت کو بتاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو النبی لقب سے پکارا ہے، خطاب کیا۔ اب ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنے غیب پہ مطلع کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا اپنا غیب حضور کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو نبی کا پہلا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اسی طرح جو لفظ نبی ہے، اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے گمراہی سے نکالنے والا۔ چونکہ نبی اپنی امت کو گمراہی سے نکالتا اور ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو لفظ نبی کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ کہ گمراہی سے نکالنے والا اور ہدایت دینے والا۔ اور جو تیسرا معنی ہے لفظ نبی کا وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق پہ جو بلند ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ذات کے اعتبار سے بھی بلندی عطا کی اور ذکر کے اعتبار سے بھی بلندی عطا کی، لیکن قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جہاں پہ ساری بلندیاں، مخلوق کی ساری بلندیاں نقطہ کمال کو پہنچتی ہیں، وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی اتنی بلندی عطا فرمائی اور ذکر کے اعتبار سے بھی اتنی بلندی عطا فرمائی۔ تو لفظ نبی کا تیسرا معنی جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ نبی ساری مخلوق سے بلند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ چونکہ نبی از خود امت کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، امت کے لیے رہنمائی ہوتا ہے۔ اور جب انسانیت بھٹکی ہوتی ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوتی ہے، نہ اسے اپنی ذات کی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، نہ رشتوں کی معرفت ہوتی ہے، نہ دوسروں کے حقوق کی خبر ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی جب انسانیت گزار رہی ہوتی ہے، تو پھر اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر نبی از خود ایک نئی راہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے انہیں اپنی ذات کی بھی پہچان ہوتی ہے اور اپنے خالق کی بھی پہچان ہوتی ہے، رشتوں کی بھی معرفت ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو نبی کا ایک معنی راہ ہے، راستہ ہے۔ اور اسی طرح لفظ نبی کا معنی جدا ہونا اور علیحدہ ہونا، الگ تھلگ ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ نبی کا اگر معنی یہ لیا جائے جدا ہونا، الگ ہونا، تو یہ کیسی جدائی ہے، کس شے سے جدا ہونا؟ تو یاد رکھیے گا یہاں جدائی دو معنوں میں، ایک سے مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پہ نبی دوسروں سے جدا ہوتا، ذات کے اعتبار سے نبی دوسروں سے جدا ہوتا ہے،
یعنی ہوتا بشر ہے پر بشر کی صفات اس میں نہیں ہوتی، یعنی وہ عالم بشریت میں پیکر بشری تو ہوتا، لیکن عالم بشریت میں بشر ہونے کے اعتبار سے بھی جتنے بشر ہیں ان سے الگ ہوتا ہے اور جدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بشریت کا خاصہ ہوتا ہے، اس کی ذات کا خاصہ ہوتا ہے، یہ اس کی بشریت کے کمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا بھی پیکر بشری تھا، لیکن آقا علیہ السلام کا جو وجود مبارک تھا اس کا سایہ نہیں تھا۔ اب ہمارا بھی وجود ہے، حضور علیہ السلام کی ایک صفت بشریت ہے، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ کریم اور نبی کی ذات عالم بشریت میں بھی اس طرح الگ تھلگ ہوتی ہے کہ جو صفات باقی بشروں کی ہوتی ہیں وہ نبی کی نہیں ہوتی، اس سے الگ ہوتا۔ ہمارا وجود ہے سایہ، پر میرے آقا علیہ السلام کا وجود تھا پر سایہ نہ تھا، اور اسی طرح پسینہ ہمیں بھی آتا اور پسینہ میرے آقا علیہ السلام کو بھی آیا کرتا تھا، لیکن فرق کتنا ہے، ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے، میرے آقا کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کی ضروریات ہے، نبی کا بھی جسم ہے، لیکن نبی اپنی ضروریات سے اور جتنے بشر کی ضروریات ہوتی ہے ان سے اتنا الگ ہوتا ہے کہ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے ساری عمر فاقوں میں بسر کر دی پر کمزوری نہیں آئی، اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کا بھی جسم ہے، ہمارا بھی جسم ہے، لیکن فرق کتنا ہے، ہمارے جسم میں مکھی بیٹھتی ہے، مصطفیٰ کے جسم میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ فرمایا اسی طرح آنکھیں ہماری بھی ہیں اور آنکھیں میرے آقا علیہ السلام کی بھی ہیں۔ اب آنکھیں ہماری آنکھیں صرف آگے تکتی ہیں، پر قربان جائے میرے آقا پہ کہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں جس طرح آگے تکتی تھی بعین ہی اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ یہ بشریت سے الگ تھلگ ہونا، ذات کے اعتبار سے جدا ہونا، اور اسی طرح ہمارا جو لعاب دہن ہے، تھوک ہے، اس میں بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، ایک لعاب میرے آقا کا ہے، وہ لعاب ایسا ہے کہ جس کے ساتھ لگا دیتے ہیں مالک اسے بھی شفا عطا کر دیتا ہے، اور اگر کھارے پانی کے اندر حضور اپنا لعاب پھینک دے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذات کے اعتبار سے نبی باقیوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے، یہ تو پہلا معنی ہے کہ ذات کے اعتبار سے علیحدہ ہونا، اور دوسرا معنی یہ کہ معاشرتی جتنی رسومات ہیں، رواج ہیں، نبی ان سے جدا ہوتا ہے، ان سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اور میرے آقا علیہ السلام کی جس معاشرے کے اندر بعثت ہوئی، آنکھ کھولی میرے آقا نے، اس معاشرے کے اندر قتل و غارت عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا تھا، اور ان کے درمیان لڑائیاں 200 سال تک جاری تھی۔ لڑنے پہ آتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، پڑھنے لکھنے کو عار محسوس کرتے تھے، خاتون کی عزت نہیں کرتے تھے، لوگوں کے حقوق سلب کرتے تھے، ہر طرف نفرتیں تھیں، انسانیت کی بے قدری تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی، لیکن میرے آقا علیہ السلام اس معاشرے کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں استاد خود معاشرہ تھا، کوئی اور استاد بھی نہیں تھا۔ قربان جائیں میرے آقا پہ، میرے آقا نے اس معاشرے کو استاد نہیں بنایا، میرے آقا خود اس معاشرے کے استاد بنے، اور ان رسومات سے الگ تھلگ بھی رہے اور اس معاشرے میں بھی رہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس معاشرے میں رہے،
اس معاشرے کو استاد نہیں بنایا، اس کے خود استاد بنے اور ان رسومات سے الگ تھلگ رہے۔ جہاں وہ نفرت کرتے تھے وہاں پہ میرے آقا نے محبت سکھائی انہیں، جہاں پہ وہ قتل کرتے تھے وہاں انسانیت کی قدر سکھائی، جہاں وہ خاتون کو آر اور شرم محسوس کرتے تھے وہاں میرے آقا علیہ السلام نے بتایا یہ ماں ہو تو جنت ہے، بیوی ہو تو سکون ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے۔ میرے آقا نے ان کو یہ سکھایا۔ ارے جہاں لوگوں کے حق سلب کیے جاتے تھے وہاں میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کو حقوق بتائے، زندگی کا ڈھنگ سکھایا میرے آقا نے۔ ارے ان رسومات سے میرے آقا الگ تھلگ تو تھے لیکن اس معاشرے میں رہ کے اس معاشرے کو بدل کے رکھ دیا میرے آقا نے، اس معاشرے کو بدلا۔ میرے آقا نے مکہ کو چھوڑا نہیں، میرے آقا علیہ السلام کسی اور ملک کی طرف نہیں گئے، ان میں رہے لیکن ان رسومات کا حصہ نہیں بنے، ان رسم و رواج کا حصہ نہیں بنے، معاشرتی برائیوں سے الگ رہے اور پھر استاد بن کے اس معاشرے کو راہ دکھائی میرے آقا علیہ السلام نے۔ اور پھر راہ کیسے دکھائی؟ اب سنیے میرے آقا نے معاشرہ بدلا کیسے۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ میں میرے آقا نے تبلیغ کی، اس وقت ابھی اعلان نبوت کے 5-6 سال گزرے تھے، صحابہ کی تعداد بڑی کم تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے حکم پہ 83 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں 18 اور شامل ہو گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی میرے آقا کے حکم پہ، تعداد تھوڑی تھی، مشرکین مکہ کے مظالم بہت زیادہ تھے، حکم ہوا حبشہ کی طرف چلے جاؤ، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا شاہ حبشہ کی طرف اور کہا ان کو پناہ نہ دے، جن افراد نے ہجرت کی ہے انہیں واپس لے دے۔ اور ان کا پتہ ہے جرم کیا ہے؟ کہا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، ایک نئے دین پہ چل پڑے، ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا ہے، فساد ڈال دیا، لہذا انہیں پناہ نہ دے، انہیں ہمارے حوالے کریں، واپس بھیجیں۔ اب جب کافروں کے وفد نے یہ پیغام شاہ حبشہ کو سنایا تو پھر شاہ حبشہ نے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف انہیں بلا لیا اور بلا کے کہا بھئی ان کا دعویٰ ہے کہ تم نے ان کے رسومات کو چھوڑ دیا، آباء و اجداد کو چھوڑ دیا، انہوں نے تو یہ پیغام دیا، مجھے دلائل دیے، تم بتاؤ کون سا نیا دین ہے تمہارا، اپنے نبی کے متعلق بتاؤ۔ اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور دین محمدی کی نمایاں خصوصیات بیان کرنے لگے، نمایاں خصوصیات۔ وہ شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت جعفر بن ابی طالب بیان کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ایھا الملک، ہم جاہل تھے، غیر مہذب تھے، وحشی قوم تھے، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ہم بے حیا تھے، پڑوسیوں کے حقوق سے ناشنا تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، قتل کرتے تھے، انسانیت کی خبر نہیں تھی، زندگی کا ڈھنگ نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارے۔ فرمایا پھر ہوا کیا؟ اسی اسنا میں، اسی عالم میں، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے کرم کیا، ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف مبعوث کیا۔ فرمایا ہم اس رسول کے منصب کو بھی جانتے، ان کے صدق کو بھی جانتے، ان کی امانت کو بھی جانتے، ہمیں ان کی خبر ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آؤ خدا کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف،
بت چھوڑ دو، رسومات چھوڑ دو، معاشرے کی برائیاں چھوڑ دو۔ فرمایا ہم نے ان کے کہنے پہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی، قتل و غارت چھوڑ دی، امن کا دور دورہ ہو گیا۔ وہ جو دین لے کے آئے تھے، وہ جو راہ بتا رہے تھے، وہ ہماری راہ سے مختلف تھی۔ ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں حقوق سکھائے، عزت کرنا سکھایا۔ اور ساتھ میں کہا سب سے پہلا جو ہمیں انہوں نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سنیں اور غور کریں، دین محمدی کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، اور کیا آج ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے؟ انہوں نے ہمیں سب سے پہلا جو حکم دیا بصدق الحدیث، انہوں نے ہمیں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام والسلام کا وہ بتایا ہوا دین جو شاہ حبشہ کے دربار کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس کی خصوصیات کافروں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور پہلی صفت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے۔ ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والے، حضور کے امتی، لیکن ہماری زبان پہ سچ کبھی کبھی آئے۔ وہ کہتے پہلا حکم یہ تھا کہ سچ بولنا ہے، اور فرمایا پتہ ہے دوسرا حکم کیا تھا؟ کہ امین رہنا ہے، بے ایمان نہیں بننا، حق تلفی نہیں کرنی۔ کہا دوسرا درس انہوں نے ہمیں یہ دیا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، نہ اللہ کی امانت میں نہ مخلوق کی امانت کے اندر۔ اگر ہمارے ذمہ کوئی کام ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، کسی نے امانت ہمارے پاس رکھی ہے اس میں خیانت نہیں کرنی، کسی کی بات ہمارے پاس امانت ہے وہ کسی کو نہیں بتانی۔ کہا انہوں نے ہمیں امانت کا درس دیا ہے، اور کہا پتہ ہے تیسرا درس انہوں نے کیا دیا ہے؟ فرمایا انہوں نے ہمیں رشتے جوڑنے سکھائے ہیں، ہم توڑتے تھے، بھائی بھائی کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے کہا نہیں صلہ رحمی کرو۔ غور کریں کہ آج ہم امین بھی نہ رہے، آج ہم سچے بھی نہ رہے، آج ہم رشتے توڑنے والے بن گئے۔ پر دین مصطفیٰ کی نمایاں خصوصیات کو ذرا دیکھیے گا، اور فرمایا انہوں نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سکھائے، فرمایا انہوں نے ہمیں حرام کھانے سے منع کیا ہے، اور فرمایا اسی طرح انہوں نے ہمیں پھر یہ بات آئی ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا انہوں نے ہمیں یتیم کا مال کھانے سے روکا ہے، انہوں نے ہمیں پاک باز خواتین پہ تہمت لگانے سے روکا ہے۔ دیکھیے گا جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، جہاں سچ بولا جاتا ہو، جہاں لوگ رہنے والے امین ہو، خائن نہ ہو، جہاں پہ لوگ رشتے توڑتے نہ ہو جوڑتے ہو، جہاں پہ تہمت نہ لگائی جاتی ہو، میرا آقا کے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق وہ مہذب معاشرہ ہے۔ ورنہ ڈگریوں سے معاشرہ مہذب نہیں بنتا، ورنہ محض تعلیم سے معاشرہ مہذب نہیں بنتا۔ میرا علم کیسا علم کہ میری طبیعت جھگڑالو، لڑنا میری طبیعت کے اندر، انا میری طبیعت کے اندر، حسد میری طبیعت کے اندر، جھوٹ بولنا میری طبیعت کے اندر، بے ایمانی میری طبیعت کے اندر، بے حیائی جیسے امور میری طبیعت کے اندر، لوگوں کا ہاتھ کھانا میری طبیعت کے اندر، تو بھائی محض ڈگریاں لینے سے میں محمد مہذب انسان ہوں؟ ہم نے آج تہذیب کو بدل کے رکھ دیا، تہذیب کا تصور بدل کے رکھ دیا۔ ارے جو تصور تاجدار کائنات نے ایک مہذب معاشرے کا دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، رشتے توڑنے نہ ہو،
آج بالعموم من حیث القوم ہم سب کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں، یہ باطنی امراض ہمیں لگ چکی ہیں. کیا یہ کوئی ایسی طاقت آئے گی کہ رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو سارا معاشرہ مہذب نظر آئے گا؟ کیسے بدلے گا؟ یہ کبھی نہیں بدل سکتا جب تک میں اپنی ذات کو نہیں بدلوں گا. ہر بندہ اپنی ذات سے شروع ہو جائے. اور یہ جو نمایاں خصوصیات ہیں یہ لکھ کے اپنے سامنے رکھے. یہ نہیں کہ سال میں 1-2 بار اس میں خطاب ہو تو ہمیں یاد ہو، یا مسجد میں یاد ہو مسجد کے باہر پہنچ جائے. اپنے سامنے رکھو. صبح اٹھو دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو چارٹر دیا ہے ہمیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فہرست دی ہے ایک مہذب قوم کے لیے، کیا میں مہذب انسان بن سکا؟ ہر روز اپنی ذات میں دیکھنا. ایک فرد اپنی ذات سے شروع ہوگا، پہلے گھر مہذب بنے گا، بندے کا گھرانہ مہذب ہوگا، پھر معاشرہ مہذب ہوگا، پھر ملک مہذب ہوگا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ذات کے اندر بدلاؤ نہ لے کے آؤں اور ساری عمر دعائیں بھی کرتا رہوں اور ساری عمر تبلیغ بھی کرتا رہوں اور ساری عمر دوسروں کو کہتا ہوں کہ بدل جا. معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے تجھے پکار کے میرے قرآن میں نہیں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم؟ خود بدلو گے تو بدلوں گا، نہیں بدلو گے تو نہیں بدلوں گا. آج ہم غیر مہذب قوم ہیں. تعلیم کی کمی نہیں، یونیورسٹیز کی کمی نہیں، کالجز کی کمی نہیں، مدارس کی کمی نہیں. ارے یہ سارا ہر دوسرا بندہ اس نے ایم اے کیا، تعلیم عام ہے، پر معاشرہ غیر مہذب ہے. پتہ یہ چلا معاشرہ ڈگریوں سے مہذب نہیں بنتا، دین مصطفیٰ پہ چلے تو مہذب بنتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ صدر ولایت حضور داتا علی اجمیری، جشن عید میلاد النبی. میرے آقا نے اس ایسے معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، میرے آقا نے معاشرہ بدل کے رکھ دیا، معاشرہ بدل کے رکھ دیا. اب سنیے 621 کے اندر ہجرت مدینہ سے پہلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. کئی سالوں تک ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی تھی، قتل و غارت تھی، لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے. تھا کیا؟ اس معاشرے کے اندر کوئی امن کا درس دینے والا نہیں تھا، کوئی صلح کروانے والا نہیں تھا. تو لہذا کئی سالوں تک ان کے مابین جنگ رہی. اب ابھی حضور نے مدینے کی طرف، یعنی کہ اس وقت یثرب تھا، مصطفیٰ کے قدموں سے مدینہ بنا. فرمایا وہاں پہ ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی تو اوس و خزرج کے 2 قبائل جن میں بے تحاشا قتل و غارت ہو گئی تھی. کسی نے آگے بتایا مکہ میں ایک امن کا درس دینے والا ہے، صلح کروانے والا ہے، غیر مہذب قوم کو مہذب قوم بنانے والا ہے. ہوا کیا؟ ان 2 قبیلوں کے فساد آئے اور مکہ میں حضور کو آتے ملے، میرے آقا کو ملے اور مل کے کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے درمیان صلح کروا دیں. کوئی صلح کروانے والا کوئی نہیں، کوئی امن کا درس دینے والا کوئی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت پہ پھر ان دونوں قبائل سے جا کے ملے. مل کے کئی سالوں کی جنگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے وقت کے اندر صلح کے اندر بدل کے رکھ دی، صلح میں بدل کے رکھ دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں آتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کیا، ان دونوں سے معاہدہ کیا لیا صلح کرواتے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلی بات تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے.
ان دونوں نے وعدہ کیا نہیں ٹھہرائیں گے. میرا آقا نے فرمایا دوسری بات. اب دوسری بات تو سجدوں کی ہونی چاہیے تھی. میں اکثر ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ نماز سے سمجھتے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھیں گے تو گزارا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں نماز سمجھو نماز ہے کیا. نماز حقیقت میں اپنی ذات کے اندر انقلاب کا نام ہے, بدلاؤ کا نام ہے, تبدیلی کا نام ہے. ورنہ ایکسرسائز ہے, کتنی مرضی کر لیں. میرے آقا نے دوسرا جو آرٹیکل اور معاہدہ ان سے لیا وہ یہ فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گے, ڈاکہ زنی نہیں کرو گے. ہمیں ہر بندہ آج معاشرے کے اندر چور لگتا ہے, ہر سیاستدان ہمیں ڈاکو لگتا ہے. آج ذرا غور کیجئے گا, کیا ہم سے بڑا بھی کوئی چور ہے؟ چوری کیا ہوتی؟ جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض سے منہ پھیر لینا, یہ چوری ہے. اور کیا؟ صرف چیز چرا لینے کا نام چوری؟ جو میری ذمہ داری ہے وہ اسے پورا نہیں کرتا, کیا میں چور نہیں؟ میں کسی کا حق کھاتا ہوں تو کیا میں ڈاکو نہیں؟ کہ کیا وہی ڈاکو ہے کہ جو رستے کے اندر روک کے مال چھینتا؟ ہمیں معاشرے کا ہر تیسرا بندہ چور لگتا ہے, ہر بندہ ڈاکو لگتا ہے, ہر سیاستدان ڈاکو لگتا ہے. آج ذرا غور کرنا, کیا ہم اس شبرے میں نہیں آتے؟ کیا ہم ڈاکہ زنی نہیں کرتے؟ میرے آقا نے یہ دوسری بات جو ان سے بطور وعدہ لی اور تیسری بات کہا کہ تم بدکاری نہیں کرو گے. ان کا کہ نہیں ہم بدکاری نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے, اپنی بچیوں کو قتل نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے. کہا پھر یاد رکھو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو گے. ارے سالوں کی لڑائی سلوں میں بدلی اور ان کے مابین وعدہ کن چیزوں کے لیے جا رہا ہے. پتہ یہ چلتا ہے جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, سالوں کی بھی لڑائی ہو تو وہ امن میں بدل سکتی ہے. اور اگر اس معاشرے میں ڈاکہ زنی ختم نہ ہو, چوری ختم نہ ہو, بدکاری ختم نہ ہو, قتل و غارت ختم نہ ہو, غیبت ختم نہ ہو, تو وہاں سلو نہیں ہو سکتی, امن نہیں ہو سکتا. پھر ہاتھ ملتے ہیں دل نہیں ملتے, چہرے مسکراتے ہیں دل نہیں مسکراتے. پھر کیا وعدہ دیا؟ فرمایا تم ایک دوسرے کو الزام تراشی نہیں کرو گے. آج ہے کیا سوائے الزام تراشی کے کچھ نہیں ہے. ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہے. کوئی بات مل جائے ہم غیر مہذب ہو گئے. پھر میرے آقا نے فرمایا تم عورتوں پہ تہمت نہیں لگاؤ گے. کیا مراد؟ معاشرے کے اندر خواتین کی عزتیں نہیں اٹھاؤ گے. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تم دونوں وعدہ دو کہ تم زندگی حیا والی گزارو گے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو اعلیٰ مقاصد ہیں تمہارے تم ان سے حکم عدولی نہیں کرو گے. یہ معاہدہ طے پایا. سالوں کی صدیوں کی لڑائی میرے آقا نے سلو کروا دی. اس قوم کو مہذب بنایا کہ جن کی تلوار سے ہر وقت خون ٹپکتا تھا, وہ آپس میں محبت کرنے والے بن گئے. ایک جنگ, اور کیسی محبت میرے حضور نے دی. ایک جنگ کے اندر شہادتیں ہوئی, کچھ زخمی تھے. کسی نے آواز دی پانی. پانی لے کے جب اس کے قریب گئے تو دوسرے نے آواز دے دی پانی. اب اس کی جان جا رہی ہے. اس نے کہا نہیں, میرے بھائی کو پیاس لگی ہے, پہلے اسے پلا دے. فرمایا وہ دوسرے صحابی کے پاس پانی لے کے گئے. تیسرے کی آواز آ گئی پانی. فرمایا نہیں, اسے پلا دے. ارے جو خون کے پیاسے تھے آج پانی بھی قربان کر رہے ہیں. یہ وجود مصطفیٰ کریم کی برکت ہے. اتنا مہذب بنا دیا حتیٰ کہ جب تیسرے کے پاس گئے تو پہلے نے پھر آواز دی.
وہ تیسرے نے بھی پینے سے انکار کر دیا. جب پہلے کے پاس گئے تو ساروں کی شہادتیں ہو چکی تھی, کسی نے بھی پانی نہیں پیا. یہ قربانی دینا کس نے سکھایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج ہم حضور کے امتی, حضور کے کلمہ پڑھنے والے, حضور کا نام لیوا, ہماری زندگیوں کے اندر یہ محبت ختم ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی لشکر بھیجا تو میرے آقا نے فرمایا تم وہاں پہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے, عورت کو قتل نہیں کرو گے, بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے, جن چشموں سے پانی نکلتا ہے انہیں خشک نہیں کرو گے, کیونکہ پانی حیات ہے, زندگی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم درخت نہیں کاٹو گے, انسانوں کی لاشوں کو مسخ نہیں کرو گے, اور تم جو مجھ سے وعدے کر کے جا رہے ہو یہ وعدے نہیں توڑو گے. یہ انسانیت کا درس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. خدا کے لیے ہمیں مہذب قوم بننا ہے, اور ایسا معاشرہ, اب ذرا غور کریں, وقت تھوڑا ہے بس میں اشارہ چند باتیں, ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر لوگوں کا حق کھانا حق سمجھا جاتا تھا, اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں, ایسا طریقہ بتائیں کہ جنت مل جائے, کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جنت مل جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر یہ درس کیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسانیت کی قدر نہیں تھی, اس معاشرے میں میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا طیب الکلام, مسکرا کے گفتگو کرنا جنت کی ضمانت ہے. مسکرا کے گفتگو کرنا جنت کی ضمانت ہے. ارے اس معاشرے میں جہاں کوئی بات نہیں کسی کی سنتا تھا, وہاں پہ حضور نرم مزاجی سے بات کرنے کو جنت کی ضمانت بنا رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَبَعْضُ السَّلَامِ, جس معاشرے میں امن نہیں تھا میرے آقا نے فرمایا تم امن کا درس دو, سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا اطعام الطعام, ارے جس معاشرے میں لوگوں کا حق کھایا جاتا تھا وہاں میرے آقا نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کی ضمانت ہے. 3 باتیں جنت کی ضمانت. میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محض تسبیح پکڑ لینا تو جنت ملے گی, فرمایا نہیں, مسکرا کے مسلمان بائی کو مل لینا, ضمانت مصطفیٰ کی ہے, جنت ملے گی. امن پھیلانا, فساد نہ کرنا, نفرتیں نہ کرنا, محبت کا درس دینا, اور فرمایا لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا, فرمایا ضمانت میری ہے, جنت ملے گی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا, دوسری روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا صرف مال دینا صدقہ نہیں ہے, اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, پر یہ مسکرانا صرف چہرے سے نہ ہو, دل سے بھی مسکرانا ہو. اور پھر فرمایا بھٹکے ہوئے کو پکڑ کے رستہ دکھا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی راہ پوچھے اسے کھڑے ہو کے تفصیل سے بتانا. میرے آقا نے فرمایا تمہارا یہ عمل جنت میں لے جائے گا تمہیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی اندھا اگر وہ راستے پہ چل رہا ہے, فرمایا اس کی مدد کر دینا, فرمایا یہ عمل تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. میرے آقا نے فرمایا راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے, فرمایا کہ اسے راستے سے ہٹا دینا, یہ عمل تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. اب دیکھیں ساری چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے, اور ضمانت جنت کی ہے. ہم جنت کہیں اور تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور پھر فرمایا اگر تمہارے ڈور کے اندر برتن کے اندر پانی ہے اور تمہارے بھائی کے برتن میں پانی نہیں ہے, اپنے برتن سے اس کے برتن میں پانی ڈال دینا, فرمایا یہ جنت کی ضمانت ہے. یعنی مدد کرنا.
اور وہ دور کہ جس دور کے اندر غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، اس دور کے اندر میرے آقا نے مہنگائی اور غربت کو ختم کرنے کا ایک اصول دیا تھا۔ آج جتنے مرضی فلسفے لے لیں، جتنے مرضی فلاسفر کو سن لیں، تاجدار کائنات نے 1450 سال قبل غربت کو ختم کرنے کا اصول دے دیا تھا اور کرپشن کو ختم کرنے کا اصول دیا تھا۔ میرے آقا نے ایک ایسا اصول دیا کہ اصول ایک ہے جس سے غربت بھی ختم ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر کرپشن بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کہاں سے رہنمائی لیتے؟ ارے مختصر زندگی میرے آقا کی 63 سالہ، آپ کو ہر شے اور ہر شے میں رہنمائی تاجدار کائنات کی زندگی سے ملے گی۔ ارے جس دور میں غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، میرے آقا کا درس سنو۔ میرے آقا نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا تمہارے دو کے لیے کافی ہے۔ اصول دیکھیے گا، فرمایا جو ایک کا کھانا ہے وہ ایک نہ کھائے، بانٹے، دو کو کھلائے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ طعام الاثنین یکفی الاربع، جو دو کو کھانا ہے وہ 4 کو کھلایا جائے۔ وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، 4 کا کھانا 8 کو کھلایا جائے۔ اب غور طلب بات ہے، ایک امیر ایک غریب کو ساتھ شریک کرے، وہ اپنے ساتھ 2 کو شریک کرے، پھر 2 4 کو شریک کرے، 4 8 کو شریک کرے۔ ارے سارا معاشرہ اس ایک اصول پہ چل پڑے تو چند سالوں کے اندر غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ وہ ایسے کہ جو بندہ صرف ایک کا کھانا ہے اس میں سے دوسرے کو دیتا ہے، وہ کیسے دوسرے کا حق کھائے گا؟ جی اس کی طبیعت یہ مانے گی کہ جو اپنا کھانا ہے ایک کا وہ اس کو آدھا کرتا ہے، اپنے میں سے کسی اور کو ساتھ شریک کرتا۔ جب ایسا اس کا مزاج بن جائے گا، مجھے بتائیں کیا وہ کسی اور کا حق کھائے گا؟ جی اس کی طبیعت نہیں مانے گی، وہ خود دینے والا ہے۔ میرے آقا نے اصول دیا، فرمایا طبیعت ایسی بناؤ دینے والی، اور جب دینے والی طبیعت بنے گی، کھانا ایک ہے، اس میں قربانی ہے، ورنہ کسی کے پاس ایک سے زائد بھی ہے، دینا وہ بھی ہے، لیکن میرے آقا نے اصول یہ دیا کھانا ایک ہے، اس میں سے آدھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیری طبیعت کے اندر جو لوگوں کا حق کھانا ہے یہ بات ختم ہو جائے گی، کرپشن فری معاشرہ ہو جائے گا۔ آج کیا ہے؟ اپنا کسی کو کیا کھلانا، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ زدی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مہذب قوم ہے۔ نہیں، آج 2 طرح کی دہشت گردی ہمارے سامنے ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک مذہبی دہشت گردی کہ جس میں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ دور نفرتوں کا دور نہیں، یہ انسانیت کی قدر سکھانے کا دور ہے، ایک کرنے کا دور ہے۔ اگر کوئی اس دور میں بھی دین کے نام پہ فساد کرتا ہے، لڑاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، دولت کرتا ہے، وہ مذہبی دہشت گردی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سیاسی دہشت گردی ہے، وہ سیاسی دہشت گردی ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے بیٹھ کے غریبوں کا حق کھاتے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر وہ بندہ دہشت گرد ہے جو کسی کا حق کھاتا۔ صرف کسی کی جان لینا یہ دہشت گردی نہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے کہ کسی کا حق کھا لینا، لوٹ مار کرنا، بدیانتی کرنا، نفرتیں پھیلانا، یہ ساری دہشت گردیاں۔ دہشت گردی سے یہ مراد ہے کہ معاشرے کے اندر خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے معاشرے کو۔ جہاں پہ غربت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہاں پھر دین کی قدروں کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ اس لیے
آج ہم نے جو سیکھا وہ یہ کہ ہم نے اپنی ذات کو بدلنا، یہ جو چارٹر ہے، یہ جو ہمارے سامنے ایک فہرست ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں خدا، اور اپنی ذات پہ کام شروع کر دیں۔ اب خود محسوس کریں گے کہ سکون کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔